السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ بہت سے حضرات معلوم بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پورا طریقہ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کب کون سی دعا پڑھی جائے گی، جانور کو لٹائیں گے کس طرح، اور قربانی کرتے وقت دو غلطیاں لوگ ایسی کر دیتے ہیں جس کی بنا پر جانور حرام رہ جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ ان دونوں غلطیوں کی طرف نشاندہی میں انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو لٹانے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اگر یاد ہو تو اللہم لک ومنک پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جانور کو لٹائیں۔ لٹانے کے بعد اپنا دایاں گھٹنا جو ہے اس کے شانے کے اوپر رکھ لیں۔ اگر یہ کیفیت نہ بھی بن پائے تو ویسے ہی اس کو لٹا دیں جس طرح آسانی ہو ذبح کرنے میں۔ پھر تیز چھری سے جلد ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے۔ جانور کو لٹاتے وقت اس کا خاص خیال رکھیں کہ اس کو الٹی کروٹ پر لٹایا جائے گا، بائیں کروٹ پر، اس طرح کہ اس کا چہرہ اور اس کے پیر جو ہے قبلے کی طرف رہیں گے۔ اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر غور کریں آپ، جانور کو ذبح کرتے وقت اکثر و بیشتر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ بسا اوقات بہت سے حضرات جو ہیں مسجد کے امام صاحب سے جانور کو ذبح کرواتے ہیں برکت کے لیے۔ ابھی امام صاحب صحیح طریقے سے ذبح نہیں کر پاتے ہیں، آدھا ادھورا ہی ذبح ہو پاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی درمیان میں چھری پکڑ لیتے ہیں، جو حضرات گوشت وغیرہ بنانے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذبح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جس نے بھی چھری میں ہاتھ لگایا ہے، جو بھی ذبح میں شریک ہوئے، ان سب پر لازم تھا کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے۔ اب اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا، حرام رہ جائے گا۔ اسی طرح جانور میں 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقوم، مری، 2 خون کی رگیں، ان میں سے 3 کا کٹ جانا لازم ہے۔ اگر 1 کٹی یا 2 کٹی تو جانور حلال نہیں ہوگا، حرام رہ جائے گا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے جو حضرات گوشت بنانے والے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے چھری جو ہے اس کے نرخرے میں مارتے ہیں جس کو جلدی سے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ دیکھیے اس سے جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ کام ہرگز نہ کریں، اور دوسرے اس کو تڑپنے کا موقع نہیں مل پاتا جس کی بنا پر خون بھی اچھے طریقے سے نہیں نکل پاتا ہے، اور خون میں بسا اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر خون اچھے طریقے سے گوشت سے نہیں نکل پایا تو گوشت جلدی خراب ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے یہ کام ہرگز نہ کریں، جانور کو تڑپنے کا موقع دیا جائے کہ وہ خود سے ٹھنڈا ہو، اور جب ٹھنڈا ہو جائے تبھی اس کی اگلی کارروائی شروع کریں، اس سے پہلے کھال وغیرہ اس کی نہ اتاریں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اگر قربانی کسی اور کے نام ہے اور ذبح کرنے والا کوئی اور ہے تو منی کی جگہ من کے بعد جو ہے اس شخص کا نام لے لیں اور مکمل دعا پڑھ لیں۔ ان تمام دعاؤں میں جو ہے پہلا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے، تمام دعائیں سنت ہیں۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے، یہ جو ہے نہ چھوٹنے پائے، اس کا دھیان رکھیں۔ بھولے سے چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دینے سے جانور حلال نہیں ہوتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، بہتر یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔